أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنے سامعین کو جادو جنات کے حوالے سے ابتدائی چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ساتھ ہی اس کا دشمن آزمائش کے طور پر بھیجا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور اس کی ذریت آگے شیاطین۔ شیطان ایک صفت کا نام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ شیطان جو ہے، شیطان صفت ہے، شرارت کرنے والا انسان اور شرارت کرنے والے جن اور شرارت کرنے والے حیوانات، جانور، سب پر بولا جاتا ہے بھائی یہ شرارتی ہے، شیطان ہے، شیطانی جس کو کہتے ہیں، یہ شیطانی کرنے والا۔ تو شیطان بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو بھی ایک مہلت دی۔ یہاں سے ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں جی ہماری اللہ سنتا نہیں، تو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس شیطان کی بھی سنی ہے۔ تم ان سے زیادہ گناہ گار ہو جو اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ اس نے بھی مہلت مانگی تھی، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت میں جو ہے ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ شیطان اور انسان دونوں دنیا میں آ گئے۔ اب شیطان جنوں میں سے تھا، جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت کے اندر موجود ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو 99% جو ہمارے، میں بھی اپنا تعارف کروا دوں، قرآن و سنت سے کئی عرصے سے میں بھی جادو جنات کا علاج کر رہا ہوں۔ ویسے میں قرآن آن لائن انگلش ٹیچر ہوں، اور اس میں بھی چونکہ محدثین سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس جادو جنات کے کام کو فیلڈ نہیں بنایا، ہم بھی فیلڈ نہیں بنائے ہوئے اس کو، بلکہ جو بھی کیس آتا ہے الحمدللہ ہم ٹائم ہو وقت اجازت دے تو انشاءاللہ ہم الحمدللہ لے لیتے ہیں کیس۔ باقی الحمدللہ ہم قرآن و سنت سے پڑھنے پڑھانے کا میری فیلڈ ہے۔ اور جیسے کہ عبداللہ بھائی نے بھی اپنا تعارف کروایا، یہ بھی اپنا بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی ٹائم دے دیتے ہیں، کوئی بھی آن لائن آف لائن ٹائم لینا چاہے میں بھی ٹائم دے دیتا ہوں، آن لائن آف لائن کوئی بھی پوری دنیا سے ٹائم لینا چاہے۔ ویسے ہماری فیلڈ پڑھنے پڑھانے کی ہے، اور ان کی بھی اپنے کاروبار کی مطلب ہے کہ فیلڈ ہے۔ اب شیطان اور انسان دونوں دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب شیطان جن، اس نے چیلنج کیا تھا، یا اللہ میں ان کو ضرور بہکا کے رہوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، تو اکثر کو ان میں سے ناشکرا پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب مخلص کیا ہے؟ ایک چیز خالص ہوتی ہے، ایک چیز مطلب ہے کہ ملاوٹ والی ہوتی ہے۔ خالص کیا اللہ نے بھیجا؟ قرآن بھیجا، اور اس کی تشریح سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور یہ دونوں چیزیں خالص ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس سے جو بھی چیز ٹکرائے گی وہ سمجھیں کہ کیا ہے، وہ خالص راستے سے آپ کو ہٹا دے گی، اور وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر راستے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا ابلیس کے جواب میں کہ میرے خالص بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا۔ اب مین بات یہ ہے کہ خالص بن کے اگر ہم رہے نا، ہمیں کوئی شیطان جن جادو جنات یہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آزمائش تو نبیوں پہ بھی آئی ہے اور انسانوں پہ آتی۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت پر جو چلتے ہیں ان پر زیادہ زور نہیں چل سکتا ان کا، شیاطین اول تو آ ہی نہیں سکتے قریب۔ اگر کہیں سے کوئی چور دروازہ پا کر غفلت تھوڑی سی دیکھ کر گھس ہی آئے تو اس کے بعد ٹھہر نہیں سکتے، ٹک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ٹھہر نہیں سکتے اس کے پاس۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، کن پر شیطان جنات نظر بد معاملے نا آتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پر میں خود شیطان مسلط کرتا ہوں جو کہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان سے مراد شیطان جن، اب نظر کے پیچھے بھی شیطان جن کام کر رہا ہوتا ہے، اور جادو کے پیچھے بھی، تعویذ کے پیچھے بھی، اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ میڈیکل کے صاف ہیں ان کے پیچھے بھی شیطان جن کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کروڑوں لاکھوں لگا کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی، اور لوگ جو ہے نا مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایکچولی ان پر اللہ تو ظالم نہیں، ان کے اپنے اعمال کا وبال آ رہا ہوتا ہے انسانوں پر، کیونکہ وہ اللہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قانون سے، اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں، انہوں نے جو سنت، دعائیں، یہ چیزیں بتائی ہیں حفاظتی اقدامات سے ہٹ کے، تو پھر کھلی چھٹی، جب سیکیورٹی نہیں تو چور ڈاکو کو کھلی چھٹی۔ ایک آیت پڑھ کے میں بات اپنی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ اب وہ تنگی جادو، جنات، شیاطین، نظر بد، پرابلمز، ٹینشنیں، بیماریاں روحانی، جسمانی، نفسیاتی ہے جی، جس کو مطلب ہے کہ کوئی سائیکو کا نام دے دیتا ہے، کوئی کس کا، فرمایا اللہ نے کہ آٹومیٹکلی پہلی آیت میں کیا فرمایا، میں خود مسلط کروں گا اس پر شیطان جن، جو کہ اس کا ساتھ بن کرے گا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض۔ دوسرے نمبر پہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ اس کی تفسیریں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ذکر سے مراد میں صرف سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، لیکن میں ایک آیت اس کے طور پر، دلیل کے طور پر اس کے اوپر پیش کرنا چاہوں گا، من انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد شریعت اسلامی مکمل، اس پر اگر آپ اور میں چلیں گے تو ان پرابلمز کو میں کہتا ہوں کہ اول تو یہ آ ہی نہیں سکیں گی ہمارے قریب۔ اگر بالفرض کوئی چور دروازہ دیکھ کر کوئی مسئلہ آ ہی گیا تو زیادہ دیر ٹک نہیں سکیں گی۔ یہ ہمارا کئی سال کا تجربہ ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ کیوں عبداللہ بھائی ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی جو آپ آیتیں بول رہے ہیں، قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ جی 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 آپ کو اپنا زندگی کا مشکل ترین کیس جو آپ کا تجربہ ہے، یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامعین کو بتائیں آپ بھی کچھ کہ یہ جادو جنات مطلب کیا چیز ہے، آپ نے تجربے میں کیا نوٹ کیا؟ اتنے سالوں سے ماشاءاللہ آپ رقیہ قرآن و سنت سے آن لائن بھی کر رہے ہیں، آف لائن بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا چیز آپ نے نوٹ کی؟ ایک تو اپنی حفاظت، جو معالج ہے اس کی اپنی حفاظت، اور جو مریض ہے اس کے بارے میں اس کو نصیحتیں، مطلب ہے کہ کون کون سی نصیحتوں پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو دیے ہیں صبح شام کے اذکار، بہت سے مسلمان ان کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، میرے اور میرے نبی کی فرما برداری کرو۔ تو صبح شام کے اذکار بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب کئیوں کو پتہ بھی نہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار، جو پانچوں وقت کی نماز کے بعد انسان نے کرنے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہوتی ہے اور پورے ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں سوائپنگ یور باری، ٹھیک ہے، اور اردو میں کہتے ہیں کہ پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اثرات جو جنات نے شیاطین ڈالے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ان کے اثر آپ کے اوپر کم ہو جاتے ہیں، آپ کی بیماری ہونے کے کم چانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ میں رہتے ہیں۔ ہر پانچ نمازوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ میں بتا دوں آپ کو کیا ہے، سلام پھر آپ سے فرماتے تھے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ، پھر دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر پڑھتے تھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ پھر سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اور اللہ اکبر 33 ٹائمز۔
پھر اس کے بعد ایک بار پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. آیت الکرسی ایک بار، قل هو اللہ ایک بار، سورۃ فلق ایک بار، سورۃ ناس ایک بار، اور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین 3 بار. اب یہ فجر کے بعد قل هو اللہ فلق اور ناس 3 بار، مغرب کے بعد قل هو اللہ فلق اور ناس 3 بار، باقی ہر نماز کے بعد اذکار میں ایک بار. یہ ہیں 5 نمازوں کے بعد کے اذکار. یہ بہت ہی لازم ہے، جو نہیں کرتا تو پھر اس کو مشکلیں ہوتی ہیں، شیاطین آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، آپ ونریبل ہیں کیونکہ آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، آپ نے اللہ کی پناہ نہیں لی. اس کے بعد صبح شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فجر کے بعد جان نماز بیٹھے بیٹھے دعا کریں، ٹھیک ہے، اور یہ اذکار پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، وہ ہم آپ کو پوسٹ کر دیں گے آن لائن، آپ کو لنک دے دیں گے، تو اس پہ آپ لے سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر بھی لے لیں، آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں اپنا صبح شام کے اذکار بھیج دیں. میرا نمبر ہے +1 USA کا کوڈ ہے، پھر 718-644-3954. یہ اس پہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو آپ صبح شام کے اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں آپ کو، آپ پڑھیں. جو نہیں پڑھتا وہ پھر ان کے اٹیک میں وہ جلدی آ جاتا ہے، تو یہ پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ناصر صاحب نے پوچھا تھا کہ بتائیں کوئی اپنا کوئی مشکل کیس، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ویسے تو مشکل تو میں کوئی بولوں گا نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے آگے کچھ مشکل نہیں ہوتا. جب آپ نے اللہ کی پناہ لی، آپ نے اللہ کی پناہ لی، کچھ مشکل نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک کیس بتا دیتا ہوں جو بڑا اچھا اور بڑا یعنی کہ نالجیبل کیس ہے. یہ ایک بچہ آیا تھا 15 سال کا، وہ بچہ بہت نالجیبل تھا. تو اس طرح کئی یعنی کہ کیس میں جائے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بتا رہا ہوں. تو اس کی یاداشت چلی گئی تھی، وہ اپنے باپ کو پہچان رہا تھا، گھر میں کسی کو نہیں پہچان رہا تھا. تو اس کا باپ اس کو لے کے گیا نیورولوجسٹ کے پاس، تو انہوں نے کہا جی ایکس رے لیے، برین کے بولا برین ڈیمیج ہے. پھر اس کا باپ لے گیا اس کو کسی سائیکیٹرک کے پاس، اس نے بھی کہا جی کہ برین ڈیمیج ہے. جو کسی نے کہا یار کو دم کراؤ. وہ لاہور میں جو کہیں لے کے گیا بڑے کسی جگہ پہ، انہوں نے دم شم کیا ادارے میں، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ ایک اور جگہ لے گئے ان کو، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس آیا، اللہ کی رحمت سے میں نے تھوڑا قرآن پاک پڑھا، اللہ کی مہربانی ہوئی، جنات منہ سے بولنا شروع ہو گئے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس یہ نہیں، اس کو بس نہیں چھوڑنا ہم نے. تو مطلب کہنے کا انہوں نے، ایک ہوتا ہے پوزیشن، جنات کے پوزیشن کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کو بیماری ڈالنے والا، ایک ہوتا ہے آپ کو باہر سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کی باڈی میں غصے ہوتے ہیں باقاعدہ. دلیل یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں غصہ آتا ہے نا، شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، وہ خون میں آپ کے شامل ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے. تو اس بچے کی باڈی میں فل پوزیشن تھا. فل پوزیشن ہوتا ہے کہ وہ جن ہی ہوتا ہے، آپ ہوتے ہی نہیں ہو، مکمل آپ قابو کی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے عامل جن، عام جن نہیں ہوتے، یہ طاقتور جن ہوتے ہیں. عامل اس طرح انسانوں میں کمزور اور طاقتور ہوتے ہیں، جنات میں بھی کمزور اور طاقتور ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے عامل جنات ہوتے ہیں. ان کو آپ جب علاج کرتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بھی آگے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھو گے اس نے بھی آگے سے پڑھنا ہے. تو اس کا اسپیشل طریقہ ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے تو اس کے بچے کو پڑھائی کی تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا 45 منٹ گھنٹے میں، اللہ کی رحمت سے. تو لیکن پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پھر پڑھائی دینی ہوتی ہے، فالو اپ کرنا ہوتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی بیماری کو آپ اس کا علاج مکمل نہیں کریں گے نا، یعنی کہ اس کو فالو اپ نہیں کریں گے، تو آپ کو آرام نہیں آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو دوائی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اینٹی بایوٹکس 5 ڈیز کھانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ پریکاشن بتائے تھے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں رقیہ میں پریکاشن یہ ہوتی ہیں، آپ نے وہ فالو کرنا ہوتا ہے پورا، جو آپ کا کورس دیا ہوتا ہے راکی نے. آپ کو راکی کہتے ہیں جو بندہ رقیہ کرتا ہے، اور رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم. شریعت میں دم ہے، رقیہ کا لفظ دم، رقیہ کا. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو رقیہ کا مطلب ہی نہیں پتا. رقیہ سمجھتے ہیں آن لائن آپ نے آئی ڈی لکھا نا رقیہ، وہ سمجھتے ہیں وہ لڑکی ہے، آپ کو میسج کر دیں گے، بولیں گے رقیہ کیا حال ہے. بہت سے بھائیوں نے مجھے میسج کیے فیس بک پہ، ہیلو رقیہ ہاؤ آر یو. میں نے کہا بھائی جان کبھی آپ نے دین کے بارے میں پڑھا ہو، اگر پتا رقیہ الشریعہ، شریعت سے دم، یعنی قرآن پاک سے علاج، قرآن پاک سے دم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک
پوائنٹ میں بتا دینا چاہوں گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا دم کے پیسے لینا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں. میں صرف ایک حدیث کا دلیل ہی بول دوں گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر پہ تھے تو ایک گاؤں آیا, وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا. تو وہاں پہ کیا نام ہے, گاؤں والوں کو انہوں نے کچھ کھانا شانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, آرام کیا. کچھ دیر میں ان کے گاؤں کے سردار کو پچھوں نے کاٹ لیا. انہوں نے کہا کیا کریں کیا کریں. انہوں نے کہا جی جو وہ کیا نام ہے جو مسافر ہے نا ان سے رابطہ کرتے ہیں. صحابہ کے پاس آئے. صحابہ نے کہا جی ہم آپ کا علاج کریں گے, ہمیں 40 بکریاں اور پتہ نہیں کچھ مال وغیرہ مانگا ان سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک صحابی اٹھے, ان سے فاتحہ پڑھی, اپنا جو تھوک مبارک ہے وہ لگایا اس کے زخم پہ. اللہ کی رحمت سے باذن اللہ وہ ٹھیک ہو گیا بندہ. اب انہوں نے ان کو ان کی تحائف دے دیے. صحابہ جو ہیں سارے اپنے تحائف لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, بڑے خوش ہوئے, فرمایا تمہیں کیسے پتا فاتحہ رکیہ ہے, یعنی کہ تمہیں کیسے پتا فاتحہ دم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مجھے بھی میرا حصہ دو, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دام پیسے لینا جائز ہے, صحابہ نے لیے الحمدللہ. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا پیسے ہیں, سب سے اچھے پیسے ہیں. ایک صحابی نے دم کیا نا, ان کو بھی پیسے دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا رک دیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تو دوسرے کام کر کے پیسے لیتے ہیں, تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے, اللہ اکبر. تو اس لیے رکیہ میں پیسے لینا جائز ہے. بہت سے بھائی جو ہیں ایسا سوچتے ہیں, شیاطین ان کے خلاف باتیں ڈالتے ہیں, یار یہ دیکھو یہ دم والا ہے پیسے مانگ رہا ہے. دم والے کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے, وقت. بیسیکلی میں لوگوں کو ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ, میں کہتا ہوں دیکھو قرآن پاک کی شان کے مطابق پوری دنیا میں کوئی بھی پیسے نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. ہم لیتے ہیں پیسے اپنے وقت کے اور اپنی محنت کے. I take money from my time and my effort, ٹھیک ہے. قرآن پاک کی شان کے مطابق دنیا میں کوئی پیسے نہیں سکتا, کیونکہ سب سے اونچی شان والی کتاب ہے, بل ہوا قرآن مجید, ٹھیک ہے. سب سے اونچی شان والی کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ناصر بھائی بسم اللہ, آپ بتائیں کوئی اپنا بھی آپ کا کوئی ایسا کیس ہو اس میں آپ کو بہت ڈیفیکلٹی ہوئی ہو, بہت مشکل ہو آپ کو. جی عبداللہ بھائی جزاک اللہ خیر. عبداللہ کیس تو بہت سارے ہیں جو کہ ہم نے تو آج تک کسی کیس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک چیز حاضر ہو کر, جن شیطان حاضر ہو کر یہاں تک اس نے یہاں تک کہا کہ تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو, قرآن سائٹ پہ رکھو نا, پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے جیت سکتے ہو مجھ سے. تو ہمارے ساتھی ان کا یہ کیس ہے. تو ایک چیز نے حاضر ہو کر کہا سب سے زیادہ دشمن, بڑے دشمن تم لوگ ہو ہمارے, تم راکی لوگ, قرآن و سنت سے جو نہ تعویذ نہ دھاگا نہ کڑا نہ چھلا نہ امام زامن, خالص قرآن و حدیث قرآن و سنت سے چمڑ کر جو ہے نا علاج کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو پیشنٹس بعد یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنے عرصے سے مطلب ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں, اذکار کر رہے ہیں, ایسے ہو رہا ہے ویسے, لیکن ہم فائدہ نہیں ہو رہا, سب فائدہ نہیں ہو رہا. تب ان کا میں نے یہ مین بات میں بتانے لگا ہوں, سامعین ناظرین کی میں توجہ چاہوں گا. جو لوگ کہتے ہیں نا فائدہ نہیں ہو رہا, میرے پاس ایسے کیس آئے, جب میں نے ان کی ہسٹری لی نا تو ادھر سے وہ ٹینکی بھر رہے تھے, دوسری طرف سے انہوں نے ٹوٹی بھی کھولی ہوئی تھی. میں سادے لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے وہ قرآن و سنت والا علاج کر رہے ہیں, دوسری طرف سے قرآن اور سنت کو اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے خلاف بھی ان کی لائف سٹائل 24 آور کی لائف ٹائم, 12 مہینے کی زندگی, کاروبار, تجارت, معیشت, معاشرت, ہر چیز میں قرآن و سنت کے خلاف. یا چلے ساری تو نہیں, لیکن کچھ ایسی مطلب ہے کہ وہ مسٹیک کر رہے ہوتے تھے جس سے مطلب ہے کہ قرآنی علاج میں تو دیکھیں میری اور آپ کی گارنٹیوں کا محتاج نہیں ہے قرآنی علاج, قرآن و سنت کا علاج. اس کی گارنٹی تو اللہ رب العالمین نے دی ہے عرش سے, جیسے قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ٹھیک ہے جی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ٹھیک ہے. قرآن میں ہم وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, ٹھیک ہے. اب اور ظالموں کو اس سے خسارے میں ہی اس کی بڑھاتا ہے. اب ظالم کون ہے؟
ظلم کا ایک میں معنی یہاں پہ بتانا چاہوں گا. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کا میننگ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے محل موقع سے ہٹ کر رکھ دیں, یہ ہے ظلم. اب ان شرک لظلم عظیم, شرک کو بھی ظلم کہا اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ کہ وہاں اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہوتا ہے. مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے, یہ کہا جا رہا ہوتا ہے. غوث اعظم اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکلوں کو ٹالنے والا. غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس, ٹھیک ہے جی, بگڑی بنانے والا, ٹھیک ہے, ڈوبی تاپنے والا, اور دستگیر یعنی تھامنے والا مصیبت کے وقت. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آج بھی چیک کر لیں. تو مطلب ہے کہ جو اب یہ چیزیں جو ہے نا کامن ہے, یہ چیزیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں مطلب ہے کہ یہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. مطلب ہے کہ لوگ, دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ریڈی میڈ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ریڈی میڈ کیسے کہ قاری صاحب ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, ہم ٹی وی بھی دیکھتے رہے, گانے بھی سنتے رہے, میوزک بھی سنتے رہے, اور بے پردگی بھی کرتے رہے, سود کا کاروبار بھی کرتے رہے, میوزک والی شاپ بھی چلاتے رہے, اور اس پیسے سے اٹھ کر عمرہ اور حج بھی کرتے رہے. نعوذ باللہ, یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حرام کمائی کے ساتھ عمرہ اور حج بھی کر رہے ہیں. اور مطلب ہے کہ اللہ المستعان, میں زیادہ گہرائی میں ڈیپ اس میں نہیں جانا چاہ رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا تو ہے, رحمت تو ہے. قرآن نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے, اور صحابہ نے دم کیا شفا اور رحمت ملی بھی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت, یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں لوگوں کو, میں نے دیکھا آدھی آیت پڑھتے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ پڑھتے ہیں شفا اور رحمت قرآن. اگلا حصہ جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ولا اور نہیں, یزید الظالمین, یہ زیادہ کرتا کیا؟ زیادہ کرے گا وہ ظالمین, ظالموں کو, الا خسارہ, سوائے خسارے کے. یعنی جو ظالم ہے ان کو خسارہ ہی ملے گا, گھاٹا ہی ملے گا, نقصان ہی ملے گا. قصور کس کا؟ قرآنی علاج کا نہیں. قرآنی علاج کامل اور اکمل ہے, یہ اللہ کی گارنٹی ہے, اور حدیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں. اب میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں کہ کیسوں میں یہ دیکھا گیا, ایک طرف قرآنی علاج کروا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے نا کچھ دنوں بعد کال آ جاتی ہے, قاری صاحب یہ تو معاملہ جو ہے نا کہیں اور کسی اور طرف رخ کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں جب ہم قرآن و سنت کا خالص علاج شروع کرتے ہیں نا, یہ شیاطین جنات بھی اپنی پاور دکھانا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن و سنت کے علاج سے دور ہو جائیں ڈر کے کہ وہ جی یہ تو علاج ہی الٹا ہو گیا, حالانکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تیر نشانے پہ لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کا خالص علاج کر رہے ہیں ایک طرف, دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا, یا ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں زمینوں پہ, یا کچھ بھی, مطلب ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے قرآن و سنت کا خالص علاج, جس سے الحمدللہ ہم نے کینسر, ایڈز تک کے الحمدللہ علاج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور کینسر کے علاج میں نے خود بھی کیے, جیسے عبداللہ بھائی نے بتایا, انہوں نے بھی کیے ہیں, آن لائن کیے ہیں, اور صبح جا کر ان بہنوں نے ٹیسٹ کروایا, کہتے ہیں جی صاف. اللہ اکبر, ایک رات میں میم آپ کا کیسے صاف ہو گیا کینسر, کہاں سے علاج؟ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے اپنا واقعہ سنایا تھا مجھے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے سب, یہ قرآن کی طاقت ہے. ہاں جی, وہ جو جی جزاک اللہ. بات کر رہے ہیں جی, بسم اللہ. آپ نے جو بتایا تھا مجھے کیس, میں نے وہ سنا ہے. آپ نے بات کی ہے تو میں بتا دوں سامعین کو تھوڑا سا اس کے بارے میں. جی آپ بتا دیں, میں انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں بات. لاہور میں ان کو کینسر تھا, ان کے آرگنز میں نا, she have a cancer in a different part of her body and all the organs in the body she have cancer. تو جب میں قرآن تک پڑھتا تھا تو اس کے اندر حاضری ہو جاتی تھی, جنات بولتے تھے, تو اللہ کی رحمت سے کچھ دم کیے کے بعد اللہ نے رحمت فرمائی.
تو میں نے جب مجھے فیلنگ ہوا اللہ کی طرف سے انسان کو نا کچھ علم ملتا ہے سمجھ آتی ہے، تو میں نے کہا بہن آپ کو اب کینسر نہیں ہے انشاءاللہ، آپ جائیں اور ٹچ کروائیں۔ تو وہ بہن گئی، انہوں نے کچھ دنوں بعد مجھے میسج کیا، کہتی ہیں بھائی جانواں سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو دعائیں دے رہی ہوں، اللہ کی رحمت سے میری کسی بھی آرگن میں کینسر نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ اور سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اور کینسر جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں 99% جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی تھیوری یہ میں اپنی دوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ تمہارے خون میں دوڑتے ہیں، جب یہ خون میں شامل ہوگا کیا ہوگا؟ کینسر نہیں ہوگا۔ جب شیطان جب آپ اسپرچولی اتنے ویک ہو جائیں گے، آپ کی اسپرچولیٹی آپ کی روحانیت اتنی خراب ہو جائے گی کہ شیطان آپ کے خون میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا؟ جب خون میں داخل ہوگا کیا پیدا کرے گا وہ اندر؟ بیماریاں، کینسر وغیرہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، اسکیزوفرینیا ایک بیماری ہے، وہ بہت عام ہے، امریکہ میں بہت عام ہے، ٹھیک ہے، اسکیزوفرینیا۔ یہاں پہ اللہ کی رحمت سے میں نے اسکیزوفرینیا کا علاج بھی کیا ہے، تو باقاعدہ اسکیزوفرینیا کے بندے کے جسم میں جنات بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور بیماری ہے اسکیزوفرینیا، آج کل ڈاکٹر اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی، ہر ملک میں۔ تو یہ اسکیزوفرینیا کا مریض جو ہے 100% جناتی مریض ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ابھی تک میرے جگہ میں جو آیا ہے all of them they all have genes in them۔ میرے کچھ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، وہ کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں اسکیزوفرینیا کے مریضوں کے ساتھ، سیم بتاتے ہیں مجھے، کہتے ہیں بالکل ہمیں جنات لگتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں رائٹ بینک کی آواز چینج ہو جائے گی، شکل چینج ہو جائے گی، میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح کے بڑے معاملات ہیں، جو نالج تو بہت بڑا ہے، ہم سب کے پاس ایک ذرہ ذرے کا نالج ہے، اللہ کی رحمت سے قرآن پاک اتنی وسیع علم ہے کہ ذرے ذرے کے علم سے ہم لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے باذن اللہ۔ تو باقی میں شروع میں آپ کو بتایا تھا صبح شام کے اذکار، تو وہ لازمی کرنے آپ لوگوں نے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ارد گرد ایک بہت پیاری سی روشنی پیدا ہوتی ہے، آگ بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آ سکتے جنات، ٹھیک ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں چیزیں، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ، تو آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، جب آپ اذکار پڑھیں گے ثواب بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اتنا رحیم ہے، ثواب بھی ہو رہا ہے پڑھنے کا آپ ایک لفظ کا، اور ساتھ میں آپ کو حفاظت بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ واطیع اللہ واطیع رسول نبی پاک کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اتنی رحمتیں آپ کو ملیں گی اللہ کی۔ تو اذکار لازمی کریں، اپنے بچوں میں بھوکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین علیہ السلام پہ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام قل عن اللہ، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھ کے دعا پڑھا کریں، شیاطین سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے نظر بد، نظر بد بہت بری چیز ہے۔ نظر بد کی کچھ علامات بتا دوں آپ کو، آپ کانوں میں نا ایسے آواز سی آئے گی، ایسے آپ کو لگے گا کیا ہوا، کانوں میں آواز کیوں آتی ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں مجھ سے جنات ہے۔ نظر بد کی بہت سی علامات ہیں، اور علامت یہ ہوگی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری بندش ہے، ہمارا کوئی کام کرنے نہیں ہوتا، وہ اصل میں نظر بد ہوتی ہے۔ ثبوت یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے زیادہ لوگ نظر بد کی وجہ سے فوت ہوں گے، تو سب سے پہلے میرے بھائی اور بہنوں نظر بد کا علاج کرایا کریں، جس کے پاس بھی جائیں بولا ہمیں قرآن پاک سے دم کریں نظر بد کا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ اسٹیپ یہ ہے، نظر بد کے دم کرائیں کچھ لگاتار، اللہ کے رحمت سے معاملے درست ہو جائیں گے۔ جنات تو بہت کم ہوتے لوگوں کے ساتھ، لوگ بیچارے پریشان، وہ شیاطین کیا کرتے ہیں، شیاطین بھی جنات ہی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ آپ کے جو سوچ ہوتے ہیں، سوچ کا آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے میرے ساتھ جنات ہے، تو شیاطین کیا کرتے ہیں وہ خوف آپ کو ڈالتے ہیں، اس سے ڈالتے ہیں، اور والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو آپ وانریبل ہوتے ہیں نا، آپ کی ویکنس ہوتی ہے، آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کا حفاظت کا سسٹم، تو آپ کا بھی کمزور ہو جاتا ہے نیگیٹو سوچ سے۔ میں لوگوں کو تو پازیٹیو سوچنا ہے، سوچنا پازیٹیو ہے جو مرضی ہو، جب آپ نے نیگیٹو سوچا نا شیطان نے آپ پہ کام شروع کر دینا، اس نے کہنا چلو جی اس کو تو آپ میں رگڑوں، اس کو تو اور نیگیٹو تھاٹس ڈالوں، اس کا دماغ اور جو سارا سسٹم ہے نا اس کو کمزور کروں، قوت مدافعت ہمارا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، حفاظت کا، روحانی بھی جسمانی بھی، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر بندہ پکڑا جاتا ہے، شیاطین کے بسوں میں آ جاتا ہے۔ تو باقی ایک اور بات کرنی ہے، اکثر لوگ نا ڈپریس بہت ہیں، ڈپریس تھوڑی سی مشکل آتی ہے ڈپریس ہو جائیں گے کہ بھائی میرے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ یہ دو پیارے پوائنٹ ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو دنیا میں کانٹا بھی چبھے نا، کانٹا بھی، اس کے بدلے میں شکرانا مٹتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ کتنے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے اپنے رب کا، اور رب اتنا رحیم ہے ہمیں کانٹا چبھنے بھی نا ہمیں، یعنی کتنی سی مشکل بھی آئے تو ہمیں ہمارے گناہ مٹتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات ڈپریس نہیں ہونا، ڈپریس کبھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون سے میرے ذکر میں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، گانے لگا لیتے ہیں، مشکل میں آئے، غم میں آئے، گانے لگا لیتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. رب کی طرف رجوع کرو. رب فرما رہا ہے اپنے پاک کلام میں کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے. گانے نہیں سننے آپ نے، وہ شیطان آپ کو اور الٹے غصے ڈالے گا آپ کے دماغ میں، اب سے اور آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں لوگ سب بیچارے نا. تو حرام موت ہوئی جو جہنم میں فور ایور. ان ملکوں میں بہت زیادہ خودکشی کی ریشو آپ بتا رہے تھے. پاکستان میں بھائی میرے بھائی، پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں اتنی خودکشی ہو رہی ہے آپ کی سوچ بھی نہیں. آج کل ڈیلی بیس پہ کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے مسلمان بھائی شیاطین کے وسوسوں میں آ رہے ہیں. شیطان حملہ کرتا ہے نا، ان کی وجہ کیا ہے؟ لوگ قرآن پاک سے مدد نہیں لے رہے، اللہ کی مدد نہیں لے رہے نا. جب غم آیا ہے تو اللہ بذکر میں قلوب، میں رب کی بات میں آؤں نا. مطلب میرے سے دلوں کو میرے ذکر میں، اللہ کا ذکر شروع کر دو. یا اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے رحم فرمائیں، مجھے گائیڈ کریں، یا مجھے ہدایت دیں. ٹھیک ہے. جب آپ یہ مانگیں گے نا اللہ سے، اللہم عافنی فی بدنی، ہے اللہ میرے جسم میں عافیت دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو اللہ سے عافیت مانگے پورے جسم کے لیے، اللہ، اور آنکھوں کے لیے، کان کے لیے، عافنی بدنی، عافنی سمعی، عافنی بصری، سب مانگے اللہ سے نا، عافیت مانگا کرے اللہ سے. تو پھر یہ جو دلوں کا سکون میں آیا تھا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے گھروں میں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں نا حضرت جی ہمارے دعا کر رہے ہیں، حضرت جی ہمارے لیے یہ کر دیں، وہ کر دیں، دعائیں کر دیں. تو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو آپ کی امی زندہ ہے، اگر آپ کی امی تو اس سے بڑی بھی ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. امی، ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. اب ماں سے دعا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مطمئن نہیں ہوتے اس بات سے، آپ کہتے ہیں جی میں نے کسی نیک بزرگ سے دعا کرانی ہے. ٹھیک ہے. سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر پڑھو. فجر کے بعد اب اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو نماز پڑھتے ہوئے وہیں بیٹھے رہو، وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو. جب تم تلاوت شروع کرو گے فرشتے آ کے تمہارے ارد گرد بیٹھ جائیں گے، اور جب تک تم تلاوت کرتے رہو گے تب تک وہ کہتے رہیں گے یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو اللہ کی نورانی مخلوق کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کو کسی اور دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، میری بہن. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، فجر کی تلاوت نماز کے بعد جہاں بیٹھے بیٹھے تلاوت کرنی ہے. خود آسمیں بڑے اونچی، ہاں مزہ آ جائے گا آپ کو. آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، زندگی بدل جائے گی آپ کی. آپ بولیں کیا مزہ آ رہا ہے. اللہ کی آپ گھروں میں فرشتے بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کا ایک بات، گھر میں کتا نہ ہو فرشتے نہیں آئیں گے گھر میں آپ کے. ٹھیک ہے. گھر میں تصویریں لگی ہو دیواروں پہ فرشتے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں آئیں، فرشتے آئیں، تو آپ گھروں میں تلاوت کریں قرآن پاک کی فجر کے بعد جان نماز سے بیٹھے بیٹھے. میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق و سچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سی بات سب سچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا. ٹھیک ہے. تو آپ کی پوری زندگی ہی سچ ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے اللہ کے نبی کی کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا کبھی بھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سوچا کریں کس بڑے کی بات ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رحمت العالمین ہے، ہمارے آقا ہے. آپ کی ہر بات سچی ہے. ایک اور پوائنٹ دوں گا چھوٹا سا، جو آپ لوگ اس کو نہ کیا کریں. اکثر بھائی جو ہے نا کسی بات میں آئے نا، یا بہنیں بولیں گے سنت ہی ہے نا. میں کہتا ہوں ایسے منہ سے نہیں بولے. آپ نے نہیں کچھ کرنا، نہ کریں، آپ کا اپنا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اس طرح آپ جب کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بات سنت ہی ہے؟ نہیں، آپ فوراً کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں بات سنیے. ایک تو ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، صحابہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کر دو آپ کا اپنا معاملہ ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کرو، خود فرمایا ہے. جس طرح آپ فرماتے ہیں تحیت ربی جعل، یعنی کہ درود پاک کے بعد نماز میں تم یہ پڑھو، یہ حکم ہے. فرما رہے ہیں نا، جب فرمایا نا تو حکم آیا ہے. کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من مآثم المغرم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ پڑھنی ہے ہم نے. پھر فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ہمیں پڑھنا ہے. اکثر لوگ نہیں پڑھتے نماز میں تہجد کے بعد، وہ کہتے ہیں بس عربی جلنی پڑے السلام علیکم. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھے نا، ہم اللہ کے نبی کی تعلیم سے بہت دور ہیں. جب آپ یہ پڑھیں گے نا یہ دعائیں، آپ سوچیں، آپ فرما رہے ہیں دجال کی فتنہ سے اللہ مجھے بچا کے دعا میں آپ کہہ رہے ہیں نا.
تو دجال کا فتنہ تو وہ بڑا فتنہ ہے. تو اس لیے جب آپ اس فتنے سے دعا نہیں مانگی, پھر عذاب القبر اس میں آ گیا, اللہ عذاب القبر ہے, قبر کے عذاب سے بچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سخت میں نے مقام دیکھا نا, قبر کا عذاب دیکھا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو, مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو, اللہ جتنے بھی دنیا میں ہیں, جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں, سب کو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. وہ خطرناک جگہ ہے وہ. تو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ, ہم ان دعاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں. اب یہ یہودی, میں امریکہ میں ہوتا ہوں, یہودی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں ان کو, میں ان کا مذہب غلط ہے جیسا بھی ہے, وہ اپنے مذہب کو بہت سختی سے یعنی کہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ان ایک لباس میں, سارے کالے کوٹ میں, کالی ٹوپی, ایک لباس. ہم مسلمانوں میں چکر بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم اتنے دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کو ذہن میں لائیں, اپنے کو پازیٹیو لے, بہت پازیٹیو, نیگیٹو سوچنا ہی نہیں آپ نے. بس آپ نے کہنا پازیٹیو, کوئی بات ہوگی اللہ کی رحمت ہے, کچھ ہو گیا اللہ رب سے سنائے گا, اللہ رحیم ہے, اللہ میرے گناہ مٹا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. اور کوشش کرنی ہے صرف توکل اللہ پہ, اللہ رب العالمین توکل, اور کوئی چیز پہ توکل نہیں. اللہ آپ نے ہی میرا کام کرنا, آپ ہی میرے مالک, آپ ہی میرے خالق ہیں. ٹھیک ہے. اسی ایگزامپل یہ دوں گا نا, آپ کا بچہ ہے, کہ آپ کا بچہ ہمسائے سے مانگے گا کچھ, ابو تو آپ کو بولے گا نا, ابو مجھے یہ دیں, امی مجھے یہ دیں, اور ہمسائے کو تو ابو نہیں بولے گا نا. ٹھیک ہے نا. اللہ تو مالک خالق ہے پوری کائنات کا, اس نے پیدا کیا ہے, تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, یا اللہ ہماری مدد فرمائے, اللہ آپ مالک ہے. پکارنا ایک عبادت ہے, ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. ٹھیک ہے. ناصر بھائی Supplication السلام is علیکم. بسم اللہ. بسم اللہ supplication آپ is بتائیں. worship. ہاں جی, Supplication is worship. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دعا مخ العبادہ. Supplication is worship. ہاں یعنی جی, دعا بالکل عبادت ہے, دعا بالکل ہی دعا عبادت. تو بالکل. میں ماشاءاللہ آپ نے بھی جیسا کہ بتایا, ذکر جو ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب ذکر, مسئلہ یہ ہے نا کہ ذکر تو لوگوں کو مطلب ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے جی ذکر ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لیکن اس بات پر لوگ کم ہی آتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آیت بھی پڑھی, دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر صرف سبحان اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, الحمدللہ یہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کیا یہ کیوں فرماتے کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد پوری شریعت اسلامی, قرآن و سنت. یہاں پہ ایک پوائنٹ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اکثر بھائی بہن مجھ سے پوچھتے ہیں, بھائی ہم کیسے ہر وقت بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل کر سکتے ہیں آپ. کس طرح؟ آپ 24 گھنٹے بات کر سکتے ہیں. کس طرح بنا؟ تو بات گھر سے نکلے, بسم اللہ توکلت ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی نبی تعلیم, آپ اللہ کی بات میں ہیں. پھر آپ جاب پہ گئے ہیں, بسم اللہ میں پڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اندر گئے ہیں, آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, کسی غیبت نہیں کر رہے ہیں, جو ساری باتوں میں آئے گا سارا دن آپ کا دن, کیونکہ آپ بری حرکتیں نہیں کر رہے ہیں. آپ اللہ کے ڈر سے ساری یہ حرکتیں نہیں کر رہے, تو آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سارا دن آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, چغلی نہیں کر رہے ہیں, کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں, آپ حلال کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ عبادت میں آئے گا اللہ کی رحمت سے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بہت رحیم, اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ میرے سارے حکام مان کے, میرے حکم مان کے یہ برے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پھر آپ گھر آتے ہیں, تو آپ پھر جب اندر جاتے ہیں گھر میں دعا پڑھتے ہیں, گھر میں داخل ہونے کی عبادت کی آپ نے. ٹھیک ہے, پھر آپ سب فرماتے ہیں آپ سونے سے پہلے وضو کر لو, ساری رات بھی بعد میں لکھی جائے گی, تو آپ 24 گھنٹے اللہ کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. بولنا آسان ہوتا ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور عمل کی توفیق دے. آمین. اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر, اب آپ نے جو آیت کوٹ کی نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یعبدون, عبد سے ہے, یعبدون کے اندر نا عبد لفظ ہے. عبد کا میننگ ہوتا ہے غلام, اسی میں عبادت بھی شامل ہے. عبادت کا مین کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے بتایا نا کہ اللہ اور رسول نے جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے وہ کرنی, اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے وہاں سے رک جانا, یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ایک آیت اللہ نے فرمایا, ایک آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
مجھے آیت بول رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو اللہ کے، یعنی 24 گھنٹے، یعنی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آیت میں نے پوری نہیں پڑھی، صرف وہ الفاظ میں نے کوٹ کیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر تم اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہو۔ اب موت کا کوئی پتہ نہیں، تو ثابت ہوا کہ فرما برداری بھی ہر وقت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں گھر میں ہوں تو یہاں اللہ رسول کا کیا حکم ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، باہر ہوں، کاروبار میں ہوں، کسی کے ساتھ مل رہا ہوں یا کہیں بھی کچھ بھی کر رہا ہوں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا طریقہ مبارک کیا ہے اس میں، تو یہ آپ کی عبادت شمار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب واش روم جانا تو ایک ضرورت ہے آپ کی، اس سے پہلے آپ دیکھیں اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے اگر آپ لیفٹ فٹ سے انٹر ہو واش روم میں تو ایک تو آپ کی عبادت شمار ہوگی، ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں لیکن عبادت شمار ہوگی، اور شیاطین بھی جو ہے نا آپ ان کے شر سے بھی بچیں گے، شیاطین بھی آپ کو نہیں کر سکیں گے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ شیاطین اس بندے کی، اس انسان کی شکل سے کھیلتے ہیں جو بغیر واش روم کی دعا پڑھے اندر جائے۔ اب یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں خبیث ناپاک جنوں اور جننیوں سے، میل اور فیمیل ڈیولز سے، میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں یا اللہ۔ جب اللہ کی حفاظت میں آپ خود کو دے رہے ہیں تو کوئی چیز آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا یہ جنات شیاطین کا گھر ہے، شیطان جنات کا گھر ہے، خبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں اس میں دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اس میں کون سا اسلام کا آرڈر ہے، کس چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، وہ آپ کی ضرورت تو پوری ہوگی ہی ہوگی لیکن آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ اور مین بات، جو بھی کام اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے نا، ٹھیک ہے، یا جس سے روکا ہے اس میں آپ اس میں چیک کریں نا، جیسے کہ سائنس نے بھی بہت چیزیں ثابت کر چکی ہے آج، ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے، جس چیز سے روکا ہے اسلام نے اس میں انسانوں کا ہی نقصان تھا، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن انسانیت کے لیے رحمت ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اور اسلام سے ہٹ جائے نا انسان، اسلام سے ہٹ کر اگر مسلمان بھی جو خود کو کہتا ہے وہ بھی ہٹ کے زندگی گزارے، تو ہم نے پہلے تو سن رکھے تھے یہ نقصان ہوتے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں کئی سال سے آ کر نا تو ایسے ایسے کیس اللہ رب العالمین نے سامنے دکھائے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لوگوں کے راز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی بات سے ایک بات بولوں گا جو انہوں نے بات کی نا کہ لوگ سوچتے ہیں اسلام سے ہٹ کے، تو اسلام سے ہٹ کے نہیں سوچنا میرا بھائی، اسلام سے ہٹ کے نہیں سوچنا، کبھی بھی نہیں سوچنا، نہ ہی سوچ آئے، ایسی سوچ آئے تو فوراً سے کہنا آمنت باللہ ورسولہ۔ وجہ کیا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں خیال ہے اللہ کے خلاف یا نبی پاک کے خلاف یا دین کے خلاف، رائٹ وے تمہیں کہنا آمنت باللہ ورسولہ۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلاف بات آ رہی ہوتی ہیں، نبی پاک کے خلاف باتیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ نماز میں بھی ہو نا تب بھی آپ نے بولنا ہے آمنت باللہ ورسولہ، نیا مان لیا اللہ کے رسول پہ۔ جب آپ یہ بولیں گے شیطان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ہاں جی یہ آپ نے جو دعا پڑھی ہے، ہاں آپ بات پوری کر لیں، میں اس کی پھر ڈیٹیل بتاتا ہوں، یہ میں نے پوری حدیث جو ہے نا اس بارے میں موجود ہے۔ میرے بھائی کوشش یہی ہے کہ سامعین کو چھوٹی بات کی جائے، لمبے نہیں بات کی جائے، کیونکہ ایک بات کو چھوٹا کیا جائے، لمبا نہیں کرنا، ان کو لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آمنت باللہ رسولہ آپ نے کہنا ہے، چھوٹی سی بات، یہ اتنا سا سبق ہے، تو آپ کو کوئی خیال آتا ہے کوئی شیطان یا اللہ کے دین کے خلاف یا کسی آپ نے کہنا آمنت باللہ رسولہ، دیٹس اٹ۔ آپ کا ایمان سے اسٹرانگ ہوتا ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ آپ کا قارین ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے اس سے، کیونکہ آپ جب بولتے ہیں نا آمنت باللہ رسولہ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو مسلمان کا اکثر مسلمانوں کو مطلب ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب پتا ہے سبمٹ ٹو گاڈ، یعنی مکمل اللہ کو سبمٹ کر دیا ہم نے، مکمل اللہ کو ہم نے کہہ دیا اللہ بس ہم نے آپ کو ہی
کی ورشپ کرنا ہے. اللہ کو مکمل اپنا جو ہے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. مکمل ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہماری روح ہم نے اللہ کے حوالے کر دی. اللہ میں پورا یقین آپ کے اوپر. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مکمل اللہ پہ تسلیم کر لیا اللہ کو مکمل. That's it. بسم اللہ. ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مسلمان کا میننگ بالکل فرما بردار، اور عبد کا میننگ غلام. عبد یہ عبد کے مختلف معنی ہیں، لیکن اس میں عبد کہتے ہیں غلام کو. عبد کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی کچھ دیر پہلے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پچھلی براڈ کاسٹ ہمارے ایک شیخ ہیں ان کے ساتھ بھی کی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ یعبدون ہے یہاں پہ یعبدون ہے. یعبدون عبد سے ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام اور نوکر میں فرق یہ ہوتا ہے، نوکر تو صبح 9 سے شام 9 تک نوکری اور اس کے بعد ختم. لیکن عبد غلام کی اندر خاصیت یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی مالک کہے گا وہی کرے گا. ہم اللہ کے عبد ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی، غلامی کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ چیزوں کو مانتے ہو کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك، ہے جی، جو بھی یہ کام کرے گا اس کو 2 سزائیں ہوگا، دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت عذاب. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا وفي الآخرة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کہ یہ چیز اب ہمارے ایک شیخ ہیں رحمہ اللہ، عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کو ایک مطلب ہے کہ کال آئی، انہوں نے کسی مطلب کہ مسئلے کے بارے میں بتانے لگا ہوں. کہا جی میں اسلام پر عمل بھی کرتی ہوں لیکن مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. کہتی بیٹی تو عمل نہیں کرتی، پورا مکمل تو نہیں کرتی. کیوں؟ پوری کرو گی تو مسئلے ایک میں چیز میں مسئلہ اگر پیدا ہوگا نا، دوسرے میں اس کا حل بھی موجود ہوگا. جیسے کہ میڈیسن آپ کو دیتا ہے نا کوئی حکیم ڈاکٹر، ایک اس میں میڈیسن ہوتی ہے تھوڑی کڑوی، ایک ہوتی ہے میٹھی. میٹھی تو آپ پی لیتے ہیں لیکن دوسری میڈیسن جو کڑوی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایک ٹھنڈی تھی ایک گرم تھی، ٹھنڈی اور گرم نے مل کر بیلنس کرنا تھا آپ کی مرض کو، تکلیف کو ریموو کرنا تھا. ایک چیز آپ لیں گے دوسری نہیں لیں گے تو یہ تو الٹا جو ہے نا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اب اسلام پر بھی نا اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ من مرضی نہیں، لا محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی ہے ہی نہیں، قرآن و سنت پر چلیں گے. اب اس کی دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثابت ہوا اسلام میں پورے کو پورے داخل ہونا ہے. جو داخل نہیں ہوتا، کچھ چیزیں لیتا ہے کچھ چھوڑتا ہے، وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے. اور اس نے بھی ایک چیز مطلب ہے کچھ چیزیں مان رہا تھا، ایک چیز میں سے جو ہے نا اس نے دل کی پیروی کی. اسلام کی مطلب اسلام اس وقت میں یہی کہوں گا اللہ کا حکم کی پیروی نہیں کی. اللہ نے ایک چیز بتائی اس کی اس نے پیروی نہیں کی. تو یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ ایک چیز کو آپ کریں دوسری کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت ہم سب کو. اس چیز سے ہم نے ایک بات جو آپ نے بتائی تھی نا آمنت باللہ ورسولہ، وہ میں نے مطلب ہے کہ میں سامعین کو بتاتا چلوں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم بس ایسے مطلب وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے زبان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا واقعی ایسا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا ذالک سریع الایمان، یہ اتھینٹک پکے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان ہے تمہارے دل میں. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا
کہ یہ پڑھ لیا کرو آمنت باللہ. ہم بھی مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیا کرو آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اور وہ علی کل شیء کیا ہے، میں نے مطلب ہے کہ یہ دعا جو آپ نے بتائی نا اس کا بیک گراؤنڈ یہ حدیث میں نے کہا سامعین کو میں بتا دوں. جی بسم اللہ، آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بس کیا نام ہے ایک بات کی جائے اور پھر پروگرام کو بند کیا جائے ماشاءاللہ. تو آخری بات میں یہی کروں گا سب کو کہ جی قرآن و حدیث کو فالو کیا کریں، کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں، کسی بحث میں نہ پڑا کریں.